حسین یا حسین ہمیں حسین منانا بہت ضروری ہے، حسینی شمع جلانا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الملک الحق المبین، المتصاغر لعظمتہ جبابرۃ الطاغین، المتخاضع لکبریائہ عطاة المتمردین، المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون۔ صلوات عزیزان محترم، اس مجلس احسان ثواب کے لیے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں سالنامہ کلام میں سورہ مبارکہ زاریات کی ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ سورہ زاریات قرآن مجید کا 91واں سورہ ہے۔ پروردگار عالم اس آیت مبارکہ میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، ہم نے کائنات کی ہر شے کو زوجین دو میں خلق کیا۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، ہم نے کائنات کی ہر شے کو ایک نہیں دو میں، جوڑے میں، دو میں خلق کیا۔ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اور اس لیے خلق کیا تاکہ تم اس پر تذکر کرو، غور کرو، فکر کرو، نگاہ دوڑاؤ۔ تو اگر آپ کائنات پر نگاہ ڈالیں گے تو اس دو کے عدد کو پوری کائنات میں جاری و ساری پائیں گے۔ زمین یا اندھیری ہے یا اجالی، دو۔ زمین یا خشکی ہے یا تری، دو۔ زمین یا میدان ہے یا پہاڑ، دو۔ موسم اس نے دو بنائے، سرد اور گرم، تو موسم اس نے کتنے بنائے؟ دو۔ تم نے انہیں چار کر دیا، وہ بھی دو ہی پر تقسیم ہوتے ہیں، ہے نا؟ تو وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، ہم نے کائنات کی ہر شے کو زوجین جوڑے میں پیدا کیا، دو میں، تاکہ تم اس پر تذکر کرو، غور کرو، فکر کرو۔ پھر آگے بڑھ کر سورہ رات میں آواز دی، 13واں سورہ قرآن مجید کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، سنو، ہم نے کائنات کے ہر جاندار کو دو میں خلق کیا، الذکر والانثیٰ، نر بنایا، مادہ بنایا۔ کائنات کی ہر شے کو دو بنایا، زمین کی کیفیتیں دو رکھی، موسم دو بنائے، کائنات کے ہر جاندار کو الذکر والانثیٰ دو میں خلق کیا، نر بنایا، مادہ بنایا۔ پھر آگے بڑھ کر سورہ النجم میں آواز دی، 53واں سورہ قرآن مجید کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی مد الارض وجعل فیہا رواسیا وانہار ومن کل الثمرات جعل فیہا زوجین اثنین، سنو، ہم نے کائنات کے ہر نباتات کو دو میں خلق کیا، زوجین اثنین، کائنات کے ہر نباتات کو دو میں خلق کیا۔ یہ نباتات کسے کہتے ہیں؟ پودوں کو، اگنے والی شے کو۔ اب نباتات کسے بولتے ہیں؟ نباتات اگنے والی شے، پودے، ہے نا۔ اب میں ذرا سا تمہیں روک کے یہاں پہ جو اللہ نے
درجات معین کیے، وہ سمجھاؤں گا، پھر میں واپس ان آیتوں پہ واپس آ جاؤں گا۔ نباتات اگنے والی شے کو کہتے ہیں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے رفیع الدرجات، رفیع الدرجات، وہ درجات کو بلند کرنے والا ہے، اس کا درجہ بلند، وہ درجات کو بلند کرے۔ ذو العرش ہر میں نہ حس ہے، نہ حرکت ہے، نہ حیات ہے، یہ پہلا درجہ ہے، پتھر پہلا درجہ۔ اب اس پتھر میں ایک صفت کا اضافہ ہوا اگنے کا، نشو و نما کا، وہ بن گیا نباتات، پھول پودے درخت۔ اچھا اب نباتات کی صفت کیا ہے؟ کبھی میدانوں میں اگتے ہیں تو کبھی پہاڑوں پہ اگتے ہیں، یہ دوسری منزل ہے، پہلی منزل پتھر، دوسری منزل نباتات۔ اچھا اب یہ تیسری منزل آ رہی ہے۔ اب اس نباتات میں، نباتات کیسے کہتے ہیں؟ پودے کو، درختوں کو، ہے نا۔ اب اس نباتات میں، یہ تیسری منزل آنے والی ہے، اس نباتات میں ایک صفت کا اضافہ ہوا چلنے پھرنے کا، وہ بن گیا حیوان، وہ بن گیا حیوان، یہ تیسری منزل ہے۔ حیوان کی صفت کیا ہے؟ خود کھائے، اپنے والوں کو کھلائے، یہ تیسری منزل ہے، یہ تیسری منزل ہے نا۔ اور اب اس حیوان میں چوتھی منزل آ رہی ہے، اب اس حیوان میں ایک صفت کا اضافہ ہوا عقل کا، وہ بن گیا انسان، یعنی عقل آئی بھی تو چوتھی منزل پر، عقل آئی بھی تو چوتھی منزل پہ۔ تو اب اس جانور میں ایک صفت کا اضافہ ہوا عقل کا، وہ کیا بن گیا؟ انسان۔ اب انسان کی صفت خود بھوکا رہے، دوسروں کو کھلائے، یہ بہت بات ہے نا۔ تو یہ اللہ کے معین کیے ہوئے درجات ہیں۔ تو سب سے پست ہے پتھر، پتھر سے بلند درخت، درخت سے بلند حیوان جانور، جانور سے بلند انسان، اور انسان، اس انسان میں ایک صفت کا اضافہ ہوا وحی کا، اس انسان میں ایک صفت کا اضافہ ہوا کس چیز کا؟ وحی کا، وہ بن گیا نبی، وہ بن گیا نبی۔ تو اب تم میں اور نبی میں کتنا فرق ہے؟ کل ایک صفت کا، کس کا؟ وحی کا۔ بالکل اسی طریقے سے تم میں اور جانور میں کل ایک صفت کا فرق ہے۔ جانور عقل نہیں رکھتا، تو عقل رکھتے ہو، اسی طریقے سے تم میں اور نبی میں ایک صفت کا فرق، تم پر وحی نہیں آتی، نبی پر وحی آتی ہے۔ تو تم میں اور جانور میں کتنی صفتوں کا فرق ہے؟ ایک، عقل کا، ہے نا بھائی، کمال ہو گیا بھائی، تم میں اور جانور میں ایک ہی صفت کا فرق ہے، عقل کا۔ کہو کہ میں فلاں جانور جیسا، میں فلاں اونٹ جیسا، میں فلاں گدھے جیسا، تو ایک صفت کے فرق سے تم جانور جیسے نہ ہو، اور ایک ہی صفت کے فرق سے کائنات کا سب سے بڑا نبی تم کیسا ہو؟ ابھی واپس اسی آیت پہ جانا ہے، وہ دو پہ جہاں پہ روکا تھا، یہ تو درمیان میں تمہیں سمجھانے کے چکر میں یہاں لے آیا ہے نا۔ تو سب سے پست ہے پتھر، پتھر سے بلند درخت، درخت سے بلند جانور، جانور سے بلند انسان، انسان سے بلند نبی، نبی سے بلند 313 رسول، 313 رسولوں سے بلند 5 اولو العزم نبی صاحب شریعت، اور ان 5 اولو نبیوں میں سب سے بلند خاتم النبیین محمد مصطفیٰ۔ ان 5 اولو العزم نبیوں میں سب سے بلند ہمارا محمد خاتم النبی ہے۔ تو اب میں نتیجہ دے رہا ہوں، نتیجہ بھائی، پتھر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں درخت جیسا، درخت یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جانور جیسا، جانور یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں انسان جیسا، انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نبیوں جیسا، نبی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم رسولوں جیسے، رسول یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اولو العزم نبیوں جیسے، اور اولو العزم نبی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم خاتم النبیین محمد جیسے۔ تو جب اولو العزم نبی محمد مصطفیٰ جیسے نہ ہوئے تو مدرسے کا شیخ الحدیث محمد جیسا کیسے ہوگا؟
نہیں ضرورت نہیں ہے. اب یہاں تک تو آ گیا. اب واپس آؤ. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. ہم نے کائنات کی ہر شے کو ون نہیں تو زوجین جوڑے میں خلق کیا, دو میں خلق کیا. لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ تاکہ تم اس پر تذکر کرو, فکر کرو, عقل سے کام لو. تو زمین کی کیفیتیں دو رکھی, موسم دو بنائے, جاندار الذکر والانثیٰ نر بنایا مادہ بنایا, دو کی تعداد میں آئے. اور جب نباتات پہ بات آئی تو کہنے لگا ہم نے ہر کائنات کے ہر نباتات کو دو میں خلق کیا. هو الذی مد الارض جعل فیہا رواسیا وانہار ومن کل الثمرات جعل فیہا زوجین اثنین. تو نباتات کو دو بنایا ہے نا. اور اب جب نبوت سے میں انسان پہ پھر آ رہا ہوں, جب انسان پر بات کی تو کہنے لگا علم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین, کہ ہم نے انسان کو دو آنکھیں اور دو ہونٹ نہیں دیے ہے نا. تو ہم انسان کو دو آنکھیں دی, دو ہونٹ دیے, دو کان دیے, دو چوکٹے دیے, دو نتنے دیے, دو ہاتھ دیے, دو پاؤں دیے. انسان بھی دو ہی پر تقسیم ہو گئے, انسان بھی دو پر تقسیم ہو گیا ہے نا. اب ذرا سا اور آگے بڑھ جاؤ. اس کائنات میں کیا کچھ نہیں ہے. سورج ہے, چاند ہے, ستارے ہیں, آسمان ہے, زمین ہے, پہاڑ ہیں, دریا ہے, سمندر ہے, کہکشائیں ہیں, فضائیں ہیں, وغیرہ وغیرہ. لیکن جب عبادت کی منزل آئی تو کل دو کو منتخب کیا. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. جب عبادت کی منزل پہ آئی, عبادت کی منزل پہ آئی تو دو کو منتخب کیا. کیا کہا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ. ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو بس اور بس اپنی عبادت کے لیے خلق کیا. تو جب عبادت کی منزل پر دو کو منتخب کیا تو اللہ نے انجام بھی دو ہی رکھا. کہنے لگا فریق فی الجنت و فریق فی السعیر. کچھ کو جنت میں بھیجوں گا, کچھ کو جہنم میں ڈھکیلوں گا. یہ اس دو کی عادت کو دیکھتے جائیں. اچھا تو اب ذرا سا اور آگے بڑھ جاؤ, پھر نبوت پہ آ جاؤ. وفارت النور, وفارت النور. جب تنور سے پانی نکلنے لگا, طوفان نوح, جب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا اور تنور سے پانی نکلنے لگا تو حکم آیا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا. نوح کشتی بنا, نوح وَاصْنَعِ الْفُلْكَ, فلک کہتے ہیں کشتی کو. نوح کشتی بناؤ بِأَعْيُنِنَا, اور ہماری آنکھوں کے سامنے بناؤ ہے نا. وَوَحْيِنَا, اور وحی الہی کے مطابق بناؤ ہے نا. تو حکم اللہ ہے نوح سے کہ نوح کشتی بناؤ بِأَعْيُنِنَا, ہماری آنکھوں کے سامنے بناؤ. اللہ کی تو آنکھیں نہیں ہوتی. آیت تو کہہ رہی ہے بِأَعْيُنِنَا, آنکھوں کے, ہاں, اللہ کی آنکھیں نہیں ہوتی. تو اگر ورڈ بائی ورڈ ٹھیک ترجمہ کرنے بیٹھ گئے تو پھر کفر کے اور شرک کے فتوے لگنے لگیں گے ہے نا. یعنی ان مقامات پہ شرک کا خیال نہیں آتا. اگر یا علی مدد کہہ دو تو فوراً کہہ دو شرک ہو گیا. تو اگر ڈھنگ سے قرآن پڑھ رہے ہوتے تو سمجھ لیتے کہ وسیلہ کسے کہتے ہیں, یہی تو ہے نا. تو اللہ کی آنکھیں نہیں ہوتی. اچھا بھول گئے, کہا کہ اسجدوا لآدم, آدم کو سجدہ کہا, فرشتوں سے کہا کہ آدم کو, اور ابلیس سے بھی کہا, ابلیس سے بھی تو کہا نا کہ آدم کو سجدہ کرو. کہنے کا مالک انا خیر منہ, انا خیر منہ, میں اس سے بہتر ہوں, میں اس سے بہتر ہوں. اور پھر دلیل دی ابلیس نے, کہنے لگا خلقتنی من نار و خلقتہ من طین, اس لیے بہتر ہوں کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا. تو چونکہ میں آگ سے بنا ہوں میرا مٹیریل سپیریئر ہے نا, اس لیے مٹی کو سجدہ نہیں کروں گا. تو ابلیس نے دلیل کیا دی کہ چونکہ میں آگ سے بنا ہوں اور آدم مٹی سے بنے ہیں تو آگ سے بنا ہوں افضل ہوں, اس لیے کمتر کو سجدہ نہیں کروں گا. ابلیس تھا مگر اتنا سمجھتا تھا کہ افضل کے ہوتے ہوئے کمتر کی خلافت تسلیم نہیں کی جاتی. تو جیسے ہی, بہت توجہ رکھیے گا, جیسے ہی ابلیس نے کہا کہ انا خیر منہ, میں اس سے بہتر ہوں,
کسی کہ میں آگ سے بنا آدم مٹی سے بنے، تو آگ سے بنا ہوں اس لیے آدم کو سجدہ، مٹی کو سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ کہنے لگا کہ اب آدم آگ سے بنا ہو، مٹی سے بنا ہو، پانی سے بنا ہو، گارے سے بنا ہو، چونکہ منع کا انتسجدہ لما خلقت بیدیا، چونکہ اس آدم کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ منع کا انتسجدہ، سجدہ تو نہیں کرتا، لما خلقت بیدیا، ید کہتے ہیں ہاتھوں کو، لما خلقت بیدیا، اس آدم کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، اپنے دونوں ہاتھوں سے۔ اللہ کے تو ہاتھ بھی نہیں ہوتے، بھائی ایک نہیں ہوتا دو ہاتھ کہاں سے آ جائیں گے؟ اللہ کے تو ہاتھ ہی نہیں ہوتے، تو اللہ کی آنکھیں بھی نہیں ہوتی، اللہ کے ہاتھ بھی نہیں ہوتے، ہے نا؟ لیکن وہ ہے قادر علی کل شیء، جب چاہتا ہے کسی کی آنکھوں کو عین اللہ کر دیتا ہے، ہاتھوں کو ید اللہ بنا دیتا ہے۔ بہت توجہ رکھیے گا، گفتگو بہت زیادہ کوئی طویل نہیں ہوگی، ہے نا؟ لیکن مجھے تھوڑا سا اور آگے تو جانا ہے، ابھی وقت ہے کافی، تھوڑا سا میں اور آگے جاؤں گا، ہے نا؟ اچھا، تو نوح کشتی بناؤ، وَاصْنَعِ الْفُلْکَ بِأَعْیُنِنَا، ہماری آنکھوں کے سامنے بناؤ، یعنی علم و قدرت، بہت توجہ رکھیے، ہے نا؟ اچھا، تو اب نوح نے کشتی بنائی، نوح نے علیہ السلام کشتی بنائی، اور اس کی نگاہوں کے سامنے بنائی، اس کی نگاہوں کے سامنے بنائی۔ جب کشتی بن کے تیار ہو گئی، یہ ایک نوح کی کشتی، کشتی نجات ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، نوح کی کشتی کشتی نجات ہے۔ جب کشتی نجات بن کر تیار ہو گئی تو حکم آیا کہ نوح کشتی میں جو جانور آئے وہ ایک نہیں دو کی تعداد میں آئے، زوجائے کشتی میں جو جانور آئے وہ دو کی تعداد میں آئے۔ تو اب نوح کی کشتی کشتی نجات ہے، اور اس کشتی نجات میں جو جانور آئے وہ کتنے کی تعداد میں آئے؟ دو کی تعداد میں آئے، ہے نا؟ اب کشتی نوح چلی، کشتی نوح کشتی نجات ہے، کشتی نوح چلی، ہے نا؟ تو اب اس بات کو یاد رکھنا کہ نجات نہ تنہا کشتی سے ہے نہ تنہا نوح سے ہے، نوح ہو کشتی نہ ہو نجات نہیں ہے، کشتی ہو نوح نہ ہو نجات نہیں ہے۔ تو اب نجات بھی ایک نہیں دو کے ذریعے ہے، نجات بھی ایک نہیں کتنے دو کے ذریعے، ہے نا؟ تو اب آپ نے اس کائنات میں دو کی عدد کو جاری و ساری دیکھا نہیں ہے؟ دیکھا نا؟ زمین کی کیفیتیں دو رکھی، موسم دو بنائے، انسان کو دو پہ تقسیم کر دیا، دو آنکھیں دی، دو کان دیے، دو نتن دیے، دو ہونٹ دیے، دو چوکٹے دیے، دو پاؤں دیے، وغیرہ وغیرہ، ہے نا؟ اچھا، کشتی نوح کو نجات بھی دو کے ذریعے ہے، نوح بھی ہو کشتی بھی ہو جبھی نجات ہے نا؟ اچھا، عبادت کے لیے دو کو منتخب کیا، جن اور انس، انجام بھی دو رکھا، کچھ کو جنت میں بھیجے گا، کچھ کو جہنم میں بھیجے گا، ہے نا؟ تو اب یہ دو کا عدد پوری کائنات میں جاری ہو ساری ہے۔ مالک، کہ تو نے کائنات کی ہر شے کو دو میں خلق کیوں کیا؟ پروردگار، تو نے کائنات کی ہر شے کو دو میں خلق کیوں کیا؟ یہ ہر شے دو کی تعداد میں کیوں آ رہی ہے؟ کہا بھائی بات کو اتنی ہے کہ میں ہوں ایک، بہت توجہ رکھنا، پروردگار پالنہار میرے اللہ، تو نے کائنات کی ہر شے کو سوچے جوڑے میں دو میں خلق کیوں کیا؟ تو بات کو اتنی ہے کہ وہ ہے ایک، وہ ہے ایک، اونلی ون۔ اگر مقابلے پر ایک ہی ایک آتا رہے تو پھر توحید بچے تو کیسے بچے؟ بھائی وہ ایک ہے نا، ایک سے زیادہ تو ہے نہیں، تو وہ ہے ایک۔ اگر مقابلے پہ ایک ہی ایک آئے تو پھر اس کی توحید بچے تو کیسے بچے؟ اس لیے اس نے طے کیا کہ میں کائنات کی ہر شے کو دو میں خلق کر دوں، ہے نا؟ تو وہ جس نے کائنات کی ہر شے کو دو میں خلق کیا، جب بنایا تو ایک نور بنایا، دے آیا میں بھائی، وہ جس نے کائنات کی ہر شے کو دو میں بنایا، دو میں خلق کیا، دو میں بنایا، جب بنایا خلق کیا تو ایک نور خلق کیا، ہے نا؟ روایت ہے تمہارے دانوں میں، ایک نور، تو مالک ایک ہے تو اور ایک ہے یہ نور،
تو اب تیری توحید بچے تو کیسے بچے؟ کہا کہ گھبراؤ مت، جعلہ نصفین، اسے توڑ کر دو کروں گا، ایک کو محمد بناؤں گا، دوسرے کو علی بناؤں گا۔ پہنچ گئی بات؟ یہ بات پہنچ گئی؟ تو یہ دو کا عدد کائنات میں جاری ہو ساری ہے، تو اب اس دو کے عدد کا انکار تو کر نہیں سکتے، اور خصوصیت سے آدم کی اولادیں تو انکار کر ہی نہیں سکتی، خصوصیت کے ساتھ آدم کی اولادیں تو انکار کر ہی نہیں سکتی، اسے کہ جب تم دنیا میں آئے تو اکہرے وسیلے سے نہیں آئے، دوہرے وسیلے سے آئے۔ تو تم جب دنیا میں آئے تو اکہرے نہیں، دوہرے وسیلے سے آئے۔ ماں ہو باپ نہ ہو دنیا میں نہیں آ سکتے، باپ ہو ماں نہ ہو دنیا میں نہیں آ سکتے۔ تو جب دنیا میں آئے تو دوہرے وسیلے سے آئے، اور جب دوہرے وسیلے سے آ گئے تو اب دیکھا دوہرے وسیلے سے، سونگھا دوہرے وسیلے سے، سنا دوہرے وسیلے سے، چبایا دوہرے وسیلے سے، اٹھایا دوہرے وسیلے سے، چلے دوہرے وسیلے سے۔ تو دنیا میں تو سارے کام دوہرے وسیلے سے کر رہے تھے، اب جب قیامت میں آنا تو ایک گہرا وسیلہ لے کر نہیں آنا۔ اسی لیے نبی نے کہا کہ قرآن بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں، اہل بیت کو بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ پہنچی بات؟ یہ بات پہنچ گئی یا نہیں پہنچی؟ یہاں تک پہنچ گئی نا؟ بس اب یہیں سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو دنیا میں آئے دوہرے وسیلے سے آئے، ٹھیک ہے نا؟ اور اب اللہ نے تمہاری خلقت پر گفتگو کی، تمہاری خلقت پر گفتگو کی۔ اچھا رک جاؤ، ایک آیت اور سنو پھر تمہاری خلقت والی آیت ہے۔ تمہاری سے مراد آپ کی خلقت سے مراد کہ آدم کی اولادوں کی خلقت ہے نا؟ لیکن ایک آیت سنو، ایک آیت اللہ قرآن میں کہتا ہے انی خالق البشر من طین فاذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین۔ اس میں بھی دو ہی ہے، اسی دو کو سمجھانا ہے۔ جب آدم کو خلق کرنے لگا تو اناؤنسمنٹ کیا کیا؟ انی خالق البشر من طین، پروردگار کہنے لگا کہ میں گیلی مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں۔ میں انی خالق البشر من طین، میں گیلی مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں۔ تورات کہتے ہیں خالص مٹی کو، تورات کہتے ہیں خالص مٹی کو، اور تین کہتے ہیں گیلی مٹی کو، جس میں کم سے کم عنصر دو، پانی اور مٹی ہے نا؟ تو کہاں تک انکار کرو گے؟ اسے کہ تمہارا باپ آدم بھی دو ہی سے خلق ہوا، پانی اور مٹی سے، ہے نا؟ تو یہ آیت تھی ہمارے باپ آدم علیہ السلام کی خلقت پر، اور جب اللہ نے تمہاری خلقت پہ بات کی ہے نا، ان جنرل جب کائنات کی خلقت پہ بات کی جس میں انسان اور غیر انسان سب شامل ہیں، تو سورہ یاسین کے آخری پیراگراف میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ۔ اب ایک آیت یہ سن لو، دو آیتیں، پھر اس کے بعد میں سورہ مومن کی آیت کی طرف جا رہا ہوں۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، عجیب ہے یہ انسان، ضرب لنا مثلا، عجیب ہے یہ انسان، ہم پر مثالیں قائم کرتا ہے، وَنَسِیَ خَلْقَهُ، اور اپنی خلقت کو بھول گیا۔ یہ انسان عجیب ہے، ہم پر مثالیں قائم کرتا ہے اور اپنی خلقت کو بھول گیا۔ قالا، یہ انسان کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ مَن یحیی العظام وہی رمیم، کہ ان گلی سڑی بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ قل، میرے محمد ان سے کہہ دے، یحییھا الذی انشأھا اول مرۃ وہو بکل خلق علیم، انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں آغاز میں پیدا کیا ہے نا؟ تو جو پیدا کر سکتا ہے وہ زندہ بھی کر سکتا ہے نا؟ اور وہو بکل خلق علیم، اور سنو، اللہ تخلیق کے، پیدا کرنے کے ہر پروسیس سے واقف ہے۔ وہو بکل، کل کے معنی تمام، کل کے معنی تمام۔ اگر میں کہوں کہ آج کی اس مجلس میں سولر بازار کے تمام مومنین تشریف فرما ہے
تو یہ جھوٹ ہے، غلط بیانی ہے. یہ دیکھیں سولجر بازار کے تمام مومنین کو میں پہچانتا بھی نہیں ہوں، جانتا بھی نہیں ہوں، ہے نا. لیکن اگر اللہ کا ہے کل تو پھر کل ہے، ٹھیک ہے نا. اللہ کا ہے کل تو پھر کل ہے، اور اگر اللہ کا محمد کہتا ہے کل تو پھر کل ہے. خندق میں داہنا پاؤں علی نے خیمے سے باہر نکالا، نبی نے آواز دی برزل ایمان کلو، پورا کا پورا ایمان گیا کل کفر کے مقابلے میں، پورا کا پورا. تو جب نبی کہتے کہ پورا ایمان تو اب 1/3 نہیں ہو سکتا، پورا گیا. تو پورا ایمان تو میدان میں گیا. کہ جیسے قرآن کا کل ویسے محمد کا کل ہے نا. بہت توجہ رکھیے گا. اچھا تو اب آ جاؤ، وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ. یہ اللہ تخلیق کے ہر طریقے سے، ہر پروسیس سے واقف ہے. جب اللہ نے تمہاری خلقت پہ بات کی تو سورہ مومنون 23واں سورہ قرآن مجید کا عجیب انداز سے گفتگو کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. اب ذرا سا اپنی خلقت پہ گفتگو سنو. کہنے لگا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، پھر اسے نطفہ بنا کے رہنے مادر میں منتقل کر دیا. ثم خلقنا النطفة علقة، پھر اس نطفے کو جمع ہوا خون بنایا. فخلقنا العلقة مضغة، اس جمع ہوئے خون کو گوشت کا روتھا بنایا. فخلقنا المضغة عظاما، پھر اس گوشت کے لوٹے میں ہم نے ہڈیاں اگائی. فکسونا العظام لحما، ان ہڈیوں پہ ہم نے کھال چڑھائی. ثم انشأناه خلقا آخر، اور آخر میں اس کے اندر روح پھونک دی. تو اتنی نجاستوں سے تمہیں اتنا پاک بنایا، پھر بھی اس کو سجدہ کرنے کو تیار نہیں. اللہ نے اتنی نجاستوں سے تمہیں اتنا پاک بنایا، پھر بھی جھگڑا کر رہے ہو. خلق سورہ نحل کی آیت ہے خلق الانسان من نطفة فاذا هو خصيم مبين. عجیب ہے، یہ انسان بنا ہے نطفے سے اور ہم سے جھگڑا کر رہا ہے نا. تو اللہ نے تمہیں اتنی نجاستوں سے اتنا پاک بنایا، پھر بھی اس کو سجدہ کرنے کو تیار نہیں ہو. یہ سجدہ ہے کیا؟ ہر مسلمان کرتا ہے، آپ بھی کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، سبھی کرتے ہیں. یہ سجدہ ہے کیا؟ سر کو پیشانی کو مٹی پہ رکھ دینا اللہ کی بارگاہ میں، اور اس کی بے عیبی اور اس کی بڑائی کا اعلان کرنا. سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، ہے نا. یہ سبحان بنا ہے تسبیح سے. سبحان کس سے بنا ہے؟ تسبیح سے. اور تسبیح کے معنی کسی چیز کی بے عیبی کو بیان کرنا ہے. اور آج اتفاق سے شب جمعہ ہے، اور سورہ جمعہ کی پہلی آیت اسی تسبیح سے شروع ہوئی ہے. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز. ہے نا. کائنات کا ذرہ ذرہ، آسمان و زمین کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، یعنی اللہ کی بے عیبی کا اعلان کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا. کون اللہ؟ الملک القدوس العزیز الحکیم. ملک ہے، بادشاہ ہے، قدوس ہے، بے عیب ہے، عزیز ہے، صاحب عزت ہے، حکیم ہے، صاحب حکمت ہے. یعنی بغیر منصوبے کے کوئی کام نہیں کرتا، بغیر منصوبے کے کوئی کام نہیں کرتا، ہے نا. تو اب سجدہ ہے کیا؟ میں بھی اب سورہ جمعہ کی طرف رکوں گا نہیں، واپس آ گیا. سجدہ ہے کیا؟ پیشانی کو، سر کو مٹی پہ رکھ دینا اللہ کی بارگاہ میں، اور اس کی بے عیبی اور اس کی بڑائی کا اعلان کرنا، اس کا نام ہے سجدہ. کبھی تم نے سوچا کہ یہ سر جو تم نے مٹی پر اللہ کی بارگاہ میں رکھ دیا، اس سر میں ہے کیا؟ تو سنو، دیکھنے کی طاقت سر میں، سننے کی طاقت سر میں، سونگنے کی طاقت سر میں، چکھنے کی طاقت سر میں، بولنے کی طاقت سر میں، سوچنے کی طاقت سر میں، چبانے کی طاقت سر میں. ہر وہ طاقت جو انسان کو انسان بنائے وہ سر میں ہے نا. اور سر کو تم نے اللہ کی بارگاہ میں رکھ دیا کہ مالک ان ساری طاقتوں کو تیری نظر کر رہا ہوں. اس کا نام ہے سجدہ. آ گئی نا بات، ہے نا. پھر سن لو ایک دفعہ. سجدہ، سر کو، پیشانی کو مٹی پہ رکھ دینا اللہ کی بارگاہ میں، اور اس کی بے عیبی کا اعلان کرنا، اس کی بڑائی کا اعلان کرنا.
یہی ہے نا. اچھا تو سر جو تم نے اللہ کی بارگاہ میں مٹی پر رکھ دیا اس سر میں ہے کیا؟ سنو، دیکھنے کی قوت سر میں، سننے کی قوت سر میں، سونگنے کی قوت سر میں شامہ، بولنے کی قوت سر میں، چکھنے کی قوت سر میں، سوچنے کی قوت سر میں. ہر وہ قوت جو انسان کو انسان بنائے وہ سر میں ہے، اور اس سر کو تم نے اللہ کی بارگاہ میں رکھ دیا. اب سر کی طاقت سمجھ میں آئی؟ اگر آ گئی تو میرے نبی نے آواز دی، یا علی انت منی بمنزلۃ راس من الجسد. علی نسبت یہی ہے کہ میں جسم ہوں تو میرا سر ہے. تو اب سمجھ میں آیا کہ نبی کے دیکھنے کی طاقت علی، نبی کے سننے کی طاقت علی، نبی کے سننے کی طاقت علی، نبی کے چکھنے کی طاقت علی، نبی کے بولنے کی طاقت علی. اب علی سے پروانہ لے لو ورنہ جہنم میں لے کے جاؤ. بس گفتگو آخری مرحلے میں آ گئی، اس سے زیادہ گزر نہیں کرنا. تو یہ پیدا ہونا پیدائش، یہ دلیل محکومیت ہے. سننا بھائی، بہت توجہ رکھیے گا بھائی. خلقت سے آغاز ہے نا، آغاز کہاں سے؟ پیدائش سے. آغاز کہاں سے بھائی؟ پیدائش سے ہے نا. تو خلقت سے آغاز ہے، پیدائش سے آغاز ہے، اور یہ پیدا ہونا دلیل محکومیت ہے. میں اپنے باپ کے گھر میں پیدا ہوا، میرے باپ حاکم، میں ان کا محکوم ہے نا. کوئی میرے گھر میں پیدا ہوا، میں اس کا حاکم، وہ میرا محکوم. آپ اپنے والد کے گھر میں پیدا ہوئے، آپ کے والد آپ کے حاکم، آپ ان کے محکوم. کوئی آپ کے گھر میں پیدا ہوا، آپ اس کے حاکم، وہ آپ کا محکوم. حاکم جو حکم دے، حاکم جو حکم دے، آرڈر دے، محکوم جو اس پر، ہاں جیسا کہ پاکستان میں ہو رہا ہے نا. بادشاہ لوگ حکم دیتے ہیں، رایا اس حکم پہ عمل کرتے ہیں، تو وہ حاکم ہو گئے، محکوم ہو گئے. یہی ہے نا بھائی، بات تو واضح ہے نا. تو یہ پیدا ہونا دلیل محکومیت ہے، پیدا ہونا دلیل محکومیت ہے. میں اپنے باپ کے گھر میں پیدا ہوا، میرے باپ حاکم، میں ان کا محکوم. کوئی میرے گھر میں پیدا ہوا، میں اس کا حاکم، وہ میرا محکوم. آپ اپنے باپ کے گھر میں پیدا ہوئے، آپ کے باپ حاکم، آپ ان کے محکوم. کوئی آپ کے گھر میں پیدا ہوا، آپ اس کے حاکم، وہ آپ کا محکوم. تو پیدا ہونا دلیل محکومیت ہے. یہی سبب ہے کہ نبی کی پیدائش سے پہلے نبی کے باپ کو اٹھا لیا کہ کہیں محمد باپ کا محکوم نہ بننے پائے. بھائی یہی سبب ہے کہ نبی کی پیدائش سے پہلے نبی کے باپ کو اٹھا لیا کہ کہیں محمد باپ کا محکوم نہ بننے پائے. تو جسے باپ کا محکوم نہ بننے دے رہا تھا اس کے باپ کو اٹھا لیا، اور جس کے باپ کو نہیں اٹھایا اسے باپ کے گھر میں پیدا نہیں کیا، اپنے گھر میں پیدا کیا. پہنچ گئی بات؟ بس لے آیا، وہاں تک لے آیا جہاں تک لے کر آیا تھا. تو جس کے باپ کو نہیں اٹھایا اسے باپ کے گھر میں پیدا نہیں کیا، اپنے گھر میں پیدا کیا، اپنے گھر میں پیدا کیا. اس اپنے گھر کا نام کیا ہے؟ اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ. بیت اللہ، اللہ کہہ رہا ہے اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ، جو سب سے پہلا بیت ہم نے وضع کیا للناس، پوری انسانیت کے لیے، فقط مسلمانوں کے لیے نہیں. اس اینگل سے بھی تو سوچا کرو نا، یعنی اس اینگل سے سوچو جیسے اللہ چاہتا ہے کہ سوچو، ہے نا بھائی. دین جو ہے براڈر مائنڈ سے سوچنے کو کہتا ہے نا. اور اگر ہر ایک سے جھگڑ کر اور کافر کر کے دور ہٹ جاؤ گے تو تمہیں تبلیغ کا موقع ہی نہیں ملے گا. بھائی قریب کرو گے تو اپنے محمد و آل محمد کی بات پہنچا سکو گے نا. آپ سمجھے نا. تو اتنی فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے انسان میں بھی. یہاں تو بس اچھا وہ وہاں چلے گئے، یعنی ہر سیکنڈوں میں کفر کے فتوے شروع ہو جاتے ہیں، اور اسی لیے ہوتے ہیں کہ ڈھنگ سے قرآن نہیں پڑھا، ڈھنگ سے محمد آل محمد کا کردار، ان کی سیرت پڑھی. بہت توجہ رکھیے گا، ہے نا. اچھا تو اب کہاں پیدا ہوئے؟
بیت اللہ، اللہ کا خانہ کعبہ، خانہ کعبہ. اور آیت میں نے پڑھی تو بیت اللہ بھی کہلاتا ہے. بیت کے معنی گھر، عربی کا لفظ ہے بیت کے معنی گھر. اور اگر میں کہوں بیت اللہ، اللہ کا گھر ہے نا. اچھا تو اس زمین پہ بیت تو بہت ہے، بیت کے معنی گھر. تو اس زمین پہ گھر بہت ہے نا، اتنے گھر ہیں، اتنے گھر کہ ہم سب مل کے بھی گن نہیں سکتے. ٹھیک ہے نا. بیت اللہ اللہ کا گھر، اکیلا گھر ہے. نہیں میں جملہ بدل بھائی، اس زمین پر لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں گھر ہیں، اتنے ہیں کہ ہم گن بھی نہیں سکتے. ٹھیک ہے نا. لیکن کوئی گھر کپڑے نہیں پہنتا. بیت اللہ اللہ کا گھر واحد گھر ہے جو کپڑے پہنتا ہے، اور نیلے پیلے نہیں پہنتا، کالے پہنتا ہے. تو بس میں آ گیا، 2-4 جملوں کی زحمت ہے، گفتگو طویل نہیں، 2-4 جملوں کی. اچھا کعبے کے اوپر بیت اللہ اللہ کا گھر، اس پہ کالی چادر، کالا غلاف، کالا کپڑا کیوں ڈالا کبھی پھر سے. لیکن یہ طے ہے کہ ابو طالب کے بیٹے علی کی ولادت ہوئی خانہ کعبہ میں، کسی کو انکار نہیں ہے. برادران سنت نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا ہے، اور برادران تشیع نے بھی. شواہد النبوہ، مدارج النبوہ، المستدرک حاکم نیشاپوری رحمۃ اللہ علیہ، یہ جو بڑی بڑی موٹی موٹی کتابیں ہیں نا، ان میں سب میں لکھا ہوا ہے کہ ابو طالب کا بیٹا علی کعبے کے اندر پیدا ہوا. اور تاریخوں نے لکھا کہ جب علی کی ولادت کا وقت آیا تو علی کی ماں فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا گھر سے نکل کر دوڑی کعبے کی طرف. جب علی کی ولادت کا وقت آیا تو علی کی ماں فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا گھر سے نکل کے کہاں چلی؟ دوڑی کعبے کی طرف. اگر کوئی عام عورت ہوتی اور کسی بازار میں خریداری فرما رہی ہوتی اور بچے کی ولادت کا وقت آ جاتا تو وہ گھر کی طرف دوڑتی. یہ عام عورت تو ہے نہیں، یہ تو علی کی ماں ہے نا. دیکھو ایک مومنہ کے اشارے ثواب کی وجہ سے، اور مجھے یہاں تک لے کر آنا ہی تھا، مجھے یہاں تک لے کر آنا ہی تھا اس لیے کہ ایک مومنہ کے اشارے ثواب کی وجہ سے. تو اب یہاں رک کر کچھ جملے سن لو، پھر میں گفتگو کو تمام کروں گا، بہت توجہ رکھیے گا. اچھا تو گھر سے نکلی اور دوڑی خانہ کعبہ کے قریب آئی. کہاں آئی؟ خانہ کعبہ. اچھا تو خانہ کعبہ کے دروازے پہ آئی؟ نہیں، دروازے پہ نہیں آئی، دیوار پر آئی. دیوار کے قریب پہنچی، جس میں آدھار کو دیوار سے مس کیا. بہت توجہ رکھنا. اچھا رک جاؤ، ایک جملہ جو بعد میں آئے گا اس کو میں پہلے کہہ رہا ہوں، پھر بعد والے کو پہلے لے آؤں. جو ترتیب کے حساب سے بعد میں ہونا چاہیے لیکن میں اس کو پہلے بیان کر رہا ہوں. جس میں اقدس کو مس کیا، دیوار ٹوٹی، بنت اسد خانہ کعبہ کے اندر گئی، دیوار پھر مل گئی. 3 دن مہمان رہی. کعبے میں کتنے دن مہمان رہی بنت اسد؟ 3 دن. ہاں میں نے بیچ کے درمیان کے واقعات ابھی چھوڑ دیے، واپس آؤں گا. ایک جملہ میں آگے کا پہلے تو دیوار ٹوٹی، بنت اسد کعبے میں گئی، دیوار پھر مل گئی، اور اب بنت اسد کعبے میں 3 دن رہی. کتنے دن؟ 3 دن. عجیب بات ہے، اگر کسی کی اہلیہ شاپنگ سینٹر پہ شاپنگ کرنے چلی جائے اور وہاں پہ سگنل موبائل فون کے ڈراپ ہو جائیں تو آپ کال کریں گے بار بار. جب 3-4-5 دفعہ جب آنسر نہیں ہوگا 4-5-6 گھنٹے میں تو آپ کو تشویش تو ہوگی. تو آپ اڑوس پڑوس میں پوچھیں گے، رشتے داروں کو فون کریں گے کہ بھائی آپ نے میری اہلیوں کو دیکھا، 7-8 گھنٹے سے کانٹیکٹ نہیں ہو رہا ہے. فطرت ہے یہ نا انسان کی، بھائی ایسا ہے یا نہیں؟ بھائی جو ان مرحلوں سے گزر رہے ہیں وہ تو جانتے ہیں، اور جو ابھی اس مرحلے میں داخل نہیں ہوئے انشاءاللہ باقی محمد والے وہاں داخل ہو جائیں گے نا. بہت توجہ رکھیے گا، ایسا ہے نا، فطرت ہے. اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ علی کی ماں فاطمہ بنت اسد کعبے میں 3 دن مہمان رہی، کسی تاریخ میں دکھلا دو کہ ابو طالب نے اڑوس پڑوس میں پوچھا کہ آپ نے میری اہلیہ کو دیکھا ہے؟
تو میں یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جس طریقے سے محمد رسول اللہ کو معلوم تھا کہ دنیا میں کون آنے والا ہے، اسی طریقے سے علی کی ماں کو بھی معلوم تھا، علی کے باپ ابو طالب کو بھی معلوم تھا۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام بلند ترین صلوات۔ اب آ جاؤ دیوار کعبہ پر پہنچی جس میں عطر کو مس کیا، اور یہ الفاظ تاریخ میں جا کے چیک کرنا، ہاتھوں کو بلند کر کے پروردگار میں تجھ پہ ایمان رکھتی ہوں، تیرے رسولوں پہ ایمان رکھتی ہوں، تیری کتابوں پہ ایمان رکھتی ہوں، تیرے فرشتوں پہ ایمان رکھتی ہوں، مالک تجھے واسطہ ہے ابراہیم خلیل اللہ کا، اور تجھے واسطہ ہے اس بچے کا جو میرے بطن میں ہے، میری مشکل کو آسان کر، ہے نا؟ اور ٹھیک جملے ہدیہ کر رہا ہوں، سب چھوڑ دو، ایک جملے پہ واپس لا رہا ہوں۔ تجھے واسطہ ہے کس کا؟ معمار کعبہ ابراہیم کا، اور تجھے واسطہ ہے مولود کعبہ، تو بنت اسد نے کس کا واسطہ دیا؟ ابراہیم کا، تو ابراہیم کو مانتی تھی نا، یعنی یہ اظہار ہو گیا اپنے ایمان کا کہ ابراہیم کو مانتی ہوں، تجھ پہ ایمان رکھتی ہوں، تیرے رسولوں پر کتابوں پہ ایمان رکھتی ہوں، یہی ہے نا؟ تو یہ جناب فاطمہ بنت اسد اپنے ایمان کا اظہار کر رہی ہیں، ایمان کا، اور پبلکلی ڈکلیئر کر رہی ہیں، پبلک پلیس پہ اظہار کر رہی ہیں نا، اس کا مطلب پبلک تک یہ بات پہنچے گی، ہے نا؟ اور میں ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں کہ یا بنت اسد سلام اللہ علیہ، اگر ایمان کا اظہار ہی کرنا تھا تو گھر میں بیٹھ کے کر لیتی، یہ کعبہ تو پبلک پلیس ہے، یہ پبلک پلیس پہ کھڑے ہو کر اپنے ایمان کا اظہار کرنا، ہے نا؟ کہا بھائی یہی تو جگہ ہے جہاں پہ ایمان کا اظہار کرنا ہے۔ کہا بنت اسد بات، ہاتھ جوڑ کے بی بی بنت اسد بات کیا ہے؟ کہا بھائی یہی تو سمجھانا ہے کہ مسلمان ملا یہ کہتا ہے کہ مسلمان لڑکی کی شادی کافر لڑکے سے نہیں ہو سکتی، تو اگر میں مسلمان ہوں تو ابو طالب کافر کیسے ہو جائے گا؟ بس گفتگو تمام ہو گئی، بس گفتگو تمام، ہے نا؟ ولادت ہوئی، دیوار کعبہ پھر ٹوٹی، آغوش میں علی کو لے کے نکلی۔ یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں، میں یعنی قصے کہانیاں سناتا ہی نہیں، جو کتابوں میں لکھا ہے اور جو پڑھا ہے وہی بیان کرتے ہیں۔ بہت توجہ رکھیے گا، بہت توجہ رکھیے گا، اور بس آخری مرحلے سے قریب ہو گئے ہم۔ آغوش میں علی کو لے کے نکلی فاطمہ بنت اسد، ہے نا؟ اچھا بھائی علی کون؟ حیدر کرار، حیدر کرار، ہے نا؟ ایک بات تو رہی گئی، جب دعا مانگی کہ واسطہ ابراہیم کا، واسطہ ہے اس بچے کا جو میرے پیٹ میں بطن ہے، یعنی واسطہ ہے تجھے مولود کعبہ کا اور معمار کعبہ کا، اسی وقت تو دیوار شک ہوئی نا، ٹوٹی، ہے نا؟ اگر کسی عام خاتون کے ساتھ یہ واقعہ ہو جائے کہ اپنے کمرے کی دیوار کے سامنے کھڑی اور اچانک دیوار ٹوٹ جائے تو وہ کھڑی رہیں گی یا منہ کو پھیر کے بھاگ جائیں گی؟ اچھا خواتین کا چھوڑو، اگر کوئی مرد بھی اپنے کمرے کے باہر کھڑا ہے نا اور اچانک دیوار ٹوٹے گی تو منہ کو پھیر کر بھاگے گا۔ کوئی تاریخ نہیں لکھتی کہ علی کی ماں فرار کی ہو، کیسے فرار کرتی؟ اس لیے کہ غیر فرار کی ماں ہے۔ بس گفتگو تمام ہو گئی۔ اب آغوش میں لے کے نکلی اور کائنات کا سب سے بڑا نبی علی کو ریسیو کرنے کے لیے پہنچا۔ اب یہ تقریر کا آخری جملہ ہے، اور ابھی تک علی نے آنکھیں نہیں کھولی، 3 دن ہو گئے آنکھیں علی نے نہیں کھولی، ہے نا؟ بھائی کمال ہے، 3 دن ہو گئے آنکھیں نہیں کھولی، ہے نا؟ اگر کوئی عام ماں ہوتی اور اس کا بچہ 3 دن تک آنکھیں نہیں کھولتا تو بچے کو لے کر کسی پیر فقیر کے پاس چلی جاتی اور جا کے اس سے پیر فقیر سے کہتی کہ کہیں اس بچے پر کسی کا سایہ تو نہیں ہے۔ بھائی ایسے ہی ہے نا، ہے نا؟ لیکن یہ تو علی کی ماں ہے، جانتی ہے کہ اس کے اوپر اس کا سایہ ہے جس کا سایہ ہی نہیں تھا، جانتی ہے
کہ اس کے اوپر اس کا سایہ تھا جس کا سایہ ہی نہیں تھا. اچھا تو نبی کا سایہ نہیں تھا, نبی کا سایہ نہیں تھا. کسی صحابی نے پوچھ لیا کسی صحابی سے کہ بھائی آپ یہ بتائیں, اچھا بہت بڑے ہیں عالم اسلام کے, کہا بھائی آپ یہ بتائیں کہ یہ نبی کا سایہ کیوں نہیں تھا؟ کہا بھائی خطرہ تھا. کہا کیا خطرہ تھا؟ کہا خطرہ تھا کہ کسی کا پاؤں نبی کے سائے پہ نہ آ جائے, کسی کا پاؤں نبی کے سائے پہ نہ آ جائے, اس لیے اللہ نے نبی کا سایہ نہیں رکھا. تو اب سمجھ میں آیا کہ ساتھی وہ جس کا پاؤں نبی کے سائے پہ نہ آئے, اور علی وہ جو پاؤں رکھ کر دوسرے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے. علی 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 محمد والے محمد بلند صلوات. بس عزیزوں, گفتگو اس مرحلے پر اختتام پذیر ہو گئی. حکم رسول ہے زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب, اپنی مجلسوں کو زینت بخشو ذکر علی سے. یہی سبب ہے کہ وہ مجلس منحوس ہے جس میں ذکر علی نہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ حکم رسول ہے. حکم رسول زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب, زینوا مجالسکم, اپنی مجلسوں کو زینت بخشو, زینت بخشو ذکر علی سے. تو جو کائنات کی زینت ہو اس کا نام ہے علی, جو کائنات کی زینت ہو اس کا نام ہے علی, اور جو علی کی زینت ہو اس کا نام ہے زینب. بس عزیزوں, گفتگو آخری مرحلے میں داخل ہو گئی. زین, اب یہ نام زینب دو لفظوں سے مل کے بنا ہے. زین کے معنی زینت, اب کے معنی باپ, اب کے معنی باپ. تو زینب اپنے باپ کی زینت, گفتگو تمام ہو گئی. بات شہزادی زینب تک آ گئی. روایت سنو اور مجھے اجازت دے دو. برہنہ سر بیویوں کا قافلہ کربلا سے چلا, کوفے کی گلیوں سے گزرا, اور جب برہنہ سر بیویوں کا قافلہ کوفے کی گلیوں سے گزر رہا تھا, تو تمہیں تو معلوم ہے نا کہ وہ محمد مصطفیٰ کی نواسیاں ان کے سروں پر چادریں نہیں تھی, ہے نا, اور لوگ گلیوں میں, چھتوں پر, سڑکوں پر, اطراف میں تماشا دیکھنے کے لیے کھڑے ہوئے, اور فقط تماشا نہیں دیکھ رہے تھے, کہیں سے پتھر آ رہے تھے, کہیں سے انگارے پھینکے جا رہے تھے, کہیں سے انگارے پھینکے جا رہے تھے. اور ایک انگارہ میرے چوتھے امام سید سجاد کے امامے کے اوپر بھی آ کے گیا. راوی لکھتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ امامہ اس کے اوپر انگارہ آ کے گرا, تو میں انتظار کر رہا تھا کہ اب وہ قیدی ہاتھ بڑھا کر اس انگارے کو ہٹائے گا, لیکن جب اس نے نہیں ہٹایا تو مجھے تشویش ہوئی. جب میں قریب پہنچا تو میری نگاہوں کو دیکھا کہ اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں, پیروں میں بیڑیاں تھیں, گلے میں توقے خاردار تھا. وہ انگارہ ہٹائے تو کیسے ہٹا؟ ادرکم اللہ. سنو گے جملہ سنو, ایک جملہ سنو. دیکھو وہ لوگ جنہوں نے سیدانیوں کے سروں سے چادریں کھینچ لی, ان لوگوں نے سید سجاد کے سر پر امامہ کیوں چھوڑ دیا؟ یہ سوچنے والی بات ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے نبی ذاتیوں کے سر پہ چادریں نہیں چھوڑی, انہوں نے سجاد کے سر پہ امامہ کیوں چھوڑ دیا؟ تو علماء مقاتل نے لکھا ہے کہ بنی ہاشم ایک خاص طریقے کا امامہ پیدا کرتے تھے, ایک خاص طریقے کا امامہ باندھ کر پیدا کرتے تھے کہ دور سے شناخت ہو جاتی تھی کہ یہ اولاد رسول کے گھرانے سے. تو سجاد کے سر پر امامہ اسی لیے رکھے رہنے دیا, نہیں اتارا, تاکہ جب قیدی بنا کے سڑکوں اور بازاروں سے گزارا جائے تو سجاد کو شرمندگی محسوس ہو.
اتنے ظالم لوگ تھے، بس خود کو تباہ ہو گئے۔ قافلہ دربار میں داخل ہوا، بیویوں کو تخت کے بائیں جانب لا کے کھڑا کر دیا گیا، تخت کے اوپر ابن زیاد بیٹھا ہوا تھا، تخت کی دائیں جانب میرا بیمار امام زنجیروں میں جکڑا ہوا کھڑا ہوا تھا اور مسلمانوں سے بھرا ہوا دربار تھا، بس خود کو تباہ ہو گئے، مسلمانوں سے بھرا ہوا دربار تھا۔ اس درمیان کے درمیان میں نبی کا ایک بوڑھا صحابی عبداللہ ابن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، 80-82 برس کی عمر ہے، بوڑھا صحابی ہے، آنکھوں سے نظر نہیں آتا نابینا ہے۔ اب صحابی رسول کو نہیں معلوم کہ کس گھرانے کے لوگ قیدی بنا کے لائے گئے۔ ایک مرتبہ ابن زیاد نے پکار کے اپنے فوجی سے کہا کہ ذرا ان بیویوں کا تعارف تو کرواؤ۔ وہ بیویاں جو جھکی ہوئی کھڑی تھی، آگے ان کا تعارف تو کرواؤ۔ اچھا یہ بھی پوچھا ابن زیاد نے، یہ بھی پوچھا اپنے فوجیوں سے کہ یہ بیویاں سیدھی کیوں نہیں کھڑی ہوتی، یہ جھکی ہوئی کیوں ہے؟ تعمیر بات یہ ہے کہ جن رسیوں میں ان بیویوں کے ہاتھ اور بازو بنے ہیں، اسی رسی میں ایک چھوٹی بچی کا گلا بھی بنا ہے۔ اگر یہ سیدھی کھڑی ہو جائے بیویاں تو اس بچی کا دم ہو جائے گا۔ کہا کہ ایسا کرو کہ رسیوں کو ڈھیلا کرو، ان کو بیٹھنے کی اجازت دو اور ان کا تعارف کرواؤ۔ سید سجاد کے سامنے ایک ایک بیوی کا تعارف ہوا۔ جب ساری بیویوں کا تعارف ہو چکا تو یزید ابن زیاد نے انگلی سے اشارہ کیا ایک بیوی کی طرف اور کہنے لگا وہ بیوی کون ہے جو باقی بیویوں کے درمیان میں اپنے آپ کو چھپانا چاہتا ہے؟ آگے امیر آہستہ بول، وہی تو علی کی بیٹی زینب ہے اور ابھی کوفے کے بازار میں خطبہ لے کے آ رہا ہے۔ آگے نہیں، میں علی کی بیٹی سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ ظالم تازیانہ لے کر آگے بڑھے، اتنے میں زینب کھڑی ہوئی یا علی کہہ کر پکار کے کہنے لگی ابن زیاد تم مجھ سے کیا بات کرنا چاہتا ہے؟ جیسے ہی شہزادی زینب کی آواز دربار میں گونجی، نبی کا برا صحابی گھبرا گیا اور گھبرا کر برابر والے سے پوچھنے لگا کہ کیا قیامت آ گئی؟ کہا کہ نہیں قیامت نہیں آئی۔ کہا کیا علی زندہ ہو کے دربار میں آ گئے؟ کہا کہ نہیں علی بھی زندہ ہو کے دربار میں نہیں آئے۔ کہا میرے کانوں میں علی کی آواز آئی، وہی لہجہ، وہی تیور، وہی جلال، یہ علی نہیں بول رہے تھے تو کون بول رہا تھا؟ کہا کہ صحابی رسول عفیف کندی، یہ علی کی بڑی بیٹی زینب بول رہی تھی۔ بس یہ سننا تھا کہ پورا صحابی گھبرا کر اٹھ کے کھڑا ہوا اور رو کر دربار والوں سے کہنے لگا کہ دربار والوں کو اتنا بتلا دو کہ علی کی بیٹی دربار میں کیسے آ گئی؟ علی کی بیٹی دربار میں کیسے آ گئی؟ یہ کہہ کر اس نے ابن زیاد پہ لعنت کی کہ خدا تجھ پر لعنت کرے۔ ابن زیاد نے کہا کہ تم صحابی رسول ہو، میں تمہاری صحابیت کا احترام کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ چیخ مار کے روئے صحابی رسول اور رو کے کہنے لگے کہ تو میری صحابیت کا احترام کر رہا ہے اور محمد مصطفیٰ کی نواسیوں کو دربار میں بلا رہا ہے، خدا تجھ پر لعنت کرے۔ اب ابن زیاد نے فوجیوں سے کہا کہ اس صحابی کی گردن اڑا دو۔ فوجی تلواریں نکال کے آگے بڑھے صحابی رسول کو قتل کرنے کے لیے۔ مطلب لکھتا ہے کہ اسی دربار میں بنو کنہ قبیلے کے بہت سے جوان موجود تھے، انہوں نے تلواریں علم کی، سامنے آئے، ابن زیاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور کہا کہ ابن زیاد یہ برا صحابی لاوارث نہیں ہے، یہ ہمارے قبیلے کا ہے، اگر کسی نے ہاتھ لگایا تو ہم دربار میں خون کی ندیاں بہا دیں گے۔ زینب نے سنا رقیہ روضہ رسول کا، نانا اب وہ زمانہ آ گیا کہ لوگ صحابی کی نماز وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ پروردگارہ اس ذکر محمد علی محمد کے صدقے میں مرحومہ شمیمہ بنت عباس مرزا کی درجات بلند فرما۔ پروردگارہ مرحومہ کی مغفرت فرما۔ پروردگار مرحومہ کو محمد علی محمد کے در کی کنیزی عطا فرما۔ مرحومہ کو جناب سیدہ کے در کی کنیزی عطا فرما۔ ان کے ورثہ کو صبر جمیل عطا فرما۔
ہمیں جو حلیل ہے انہیں شفا کاملہ عطا فرما، جو بے اولاد ہے انہیں صالح اولاد عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضے کو عطا فرما، ہمیں محمد و آل محمد کے بتائے ہوئے اصولوں پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، امام زمانہ کے دور میں تعجیل فرما۔ مرحومہ کے لیے ایک سورہ فاتحہ شمیم آرا بنت عباس مرزا۔